پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ احباب اور عزیزان گرامی، اس سے پہلے کے ایپیسوڈز میں ہم نے اس موضوع پہ بات کی تھی کہ کیسے تخلیق انسان اور جن کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے، کہ سارے انسان جو ہے اللہ کی، ایک خالق کی عبادت کریں، اور اس کے بعد ساری عبادتوں کا مقصد یہ ہے، اللہ نے جو ساری عبادتوں کا مقصد بیان کیا ہے وہ مقصد التقوی ہے، کہ کیسے ہم اپنے آپ میں، اپنے اعمال میں، اپنی نیتوں میں تقوی پیدا کریں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید چند آیتوں پر غور کریں گے کہ تقوی ہمارے اعمال کے اندر کیوں اتنا اہم ہے۔ اللہ نے جو عبادتیں جو فرض کی ہیں ہم پہ، ان ساری عبادتوں کا مقصد جو ہے تقوی ہے۔ تقوی کے بغیر نہ ہماری عبادتیں اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں مقبولیت رکھتی ہیں، اور نہ ہی ہمارے دوسرے اعمال صالحہ اللہ کے حضور میں وہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم نے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے قابیل اور حابیل کی کہانی سنی ہے، کہ کیسے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا، اس لیے کہ قابیل کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی اور حابیل کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قصے کے بعد ایک بہت ہی اہم اور گراں قدر قانون یا رول ہمیں عطا فرمایا، اور کہا اسی کہانی کے اندر، اسی قصے کے اندر، انما یتقبل اللہ من المتقین، تو اللہ تو صرف ان لوگوں کی قربانیاں قبول فرماتے ہیں جو متقین ہیں، جن کے اعمال جو ہے تقوی پہ جو ہے مبنی ہوتے ہیں۔ تو حابیل کے اعمال، حابیل کی قربانی تقوی پہ مبنی تھی، اللہ نے اس کو قبول فرمایا۔ قابیل کی قربانی جو ہے تقوی پہ مبنی نہیں تھی، اللہ نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ اس سے ہم سبق لے سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنے صدقے اور خیرات دیتے ہیں، کتنے حج و عمرے کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے جو ہے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے اعمال جو ہے وہ قابیل کی طرح ہیں، اور کتنے لوگوں کے اعمال جو ہے وہ حابیل کی طرح ہیں۔ کتنے لوگوں کے قبول ہوتے ہیں اور کتنے لوگوں کے جو ہے قبول نہیں ہوتے۔ ہمیں اس بات پہ ہمیشہ توجہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے اعمال جو ہے اللہ کے حضور میں قیمت رکھیں۔ اگر ہمارے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے تو پھر وہ اس کی کوئی قبولیت بھی نہیں ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری قربانیوں کے پس منظر میں فرمایا کہ نہ تو ہماری قربانیوں کا گوشت اللہ کے حضور پہنچتا ہے،
اور نہ ہماری قربانیوں کا خون اللہ کے حضور میں پہنچتا ہے۔ لیکن جو چیز اللہ کے حضور میں پہنچتی ہے ہماری قربانی میں سے، وہ ہے ہمارا تقوی، کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ تقوی، قربانی کا مقصد دکھاوا نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے کہے کہ میری قربانی بڑی تھی، میری قربانی موٹی تھی، میری قربانی کے جانور کی یہ قیمت تھی۔ قیمت کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے حضور میں اس کی قیمت بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اور بہت سارے جانوروں کی قیمت بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے حضور میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہم جب اعمال پیش کریں اللہ کے حضور میں، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے تقوی کی قیمت ہے، تاکہ وہ اللہ کی جناب میں قبولیت عطا ہو جائے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، کہ پرہیزگاری جو ہے، پرہیزگاری یا البر یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے گھروں میں پیچھے کے دروازے سے آئیں، جیسا کہ جو ہے اس زمانے میں کچھ لوگوں کے اندر یہ بات تھی کہ وہ بعض حالات میں اس سامنے کے دروازے سے نہیں آتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو ہے ہم پرہیزگار ہیں تو ہم چھپ کے پیچھے کے دروازے سے آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، پرہیزگاری اور بر جو ہے اس تقوی میں ہے۔ تقوی جو دل میں ہے، جو اعمال میں ہے، جو سوچ میں ہے، پرہیزگاری تو وہاں ہے۔ پرہیزگاری جو ہے، ہم یہ چند توہمات پیدا کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے توہمات میں اور توہماتی اعمال میں ہمارا تقوی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تقوی جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ تقوی جو ہے بالکل صاف راستہ ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا مزید زور دیتے ہوئے کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اپنے لیے زاد راہ، زاد سفر بنا کر رکھو، ساتھ میں رکھو، لیکن یہ جان لو کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جو سب سے اچھا زاد راہ، جو منفعت بخش، جو فائدہ مند زاد راہ ہے، جو زاد سفر ہے، وہ ہے تقوی۔ اگر تقوی جو ہے نہیں ہے تو وہ زاد راہ، زاد سفر جو ہے وہ منفعت بخش نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، میرا ہی تقوی جو ہے اپنے اندر پیدا کرو۔ توہماتی تقوی نہ رکھو، توہماتی تقوی اپنی زندگی میں نہ پیدا کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اصل تقوی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، ایک اللہ، جس کے علاوہ کوئی جو ہے اللہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ تو میرا ہی تقوی رکھو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ عقل والے کبھی توہماتی تقوی میں نہیں پڑتے، توہماتی اعمال میں نہیں پڑتے۔ جو لوگ عقل استعمال کرتے ہیں، جو لوگ اپنی عقل کو طاق پہ رکھ دیتے ہیں، اس کا استعمال نہیں کرتے، یا جو دوسرے لوگوں کے حوالے اپنی عقل کو کر دیتے ہیں کہ جو دوسرے کہتے ہیں، جو دوسرے سوچتے ہیں، ہم بھی وہی سوچتے ہیں، لیکن حساب کتاب تو اپنا ہوگا، دوسروں کا تو حساب ان کا ہوگا، ہمارا اپنا ہوگا، چاہے ہم دوسرے کی عقل سے کام کیوں نہ کریں۔
اس لیے ہمیں اپنی عقل اپنے پاس رکھنی چاہیے اور اپنی عقل سے سوچنا چاہیے کہ منفعت بخش بات کون سی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 26 ہے، کہ جو تقوی کا جو لباس ہے، یہاں پہ جو ہے تقوی کا لباس کہا گیا ہے، گویا کہ ہم اس کو پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، جو ہمارا مظہر ہے، اپیرنس ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تقوی کا لباس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، اس کو اپناؤ۔ کیوں؟ سورہ طٰہٰ میں فرمایا آیت نمبر 132 میں کہ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، دیٹ انجام کار جو ہے ہر عمل کے اندر وہ تقوی ہے۔ جو چیز تقوی کے بنیاد پہ آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، اس سے زندگی میں خوشیاں اور سعادتیں بخشتے ہیں اور آخرت کی جو ہے سعادتیں عطا فرماتے ہیں۔ سو ہمیں تقوی جو ہے اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے، اپنی چند خود غرضیوں کے لیے اپنی عقل دوسروں کے حوالے نہیں کرنی چاہیے، توہماتی معاملات میں امور میں نہیں پڑنے چاہیے۔ ہمیں خود اپنی سوچ رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا محاسبہ جو ہے اپنا محاسبہ ہوگا۔ اس لیے نہیں ہم بات کو ٹال سکتے کہ کسی نے کہا تھا یا کوئی ہماری عقل جو ہے استعمال کر رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے سارے اعمال میں سوچ بوجھ سے کام لیں اور سارے اعمال کو اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر اپنے اعمال کو ہم پیش کریں، اس میں کوئی شرک نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی توہماتی امر نہ ہو، اور ہماری عقل جو ہے ہمارے ساتھ رہے ہمارے تمام اعمال کے اندر۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔